بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجت ولا کربا الا نفست ولا دینا الا ادیت ولا مريضا الا شفيت ولا مريضا الا شفيت ولا مريضا الا شفيت ولا ميتا الا رحمت ولا ميتا الا رحمت ولا ميتا الا رحمت ولا مظلوما الا نصرت ولا مظلوما الا نصرت ولا مظلوما الا نصرت ولا مسافرا الا عافيت ولا غائبا الا رددت ولا فسادا الا اصلحت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب دعوة المضطرين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا
ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من الناصرين اللهم اجعلنا من المنصورين اللهم اغفر ذنوبنا وامح عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت
وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم ابعثه مقاما محمودا اللهم ابعثه مقاما محمودا اللهم ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم إنا نسألك خير ما سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما. پروردگار عالم ہمارے راستے کی ساری دشواریوں رکاوٹوں کو عافیت کے ساتھ دور فرما. پروردگار عالم زندگی گناہوں میں گزری ہے، تیری نافرمانیوں میں گزری ہے. پروردگار عالم دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے انجانے میں، اے اللہ جلوت میں خلوت میں تیری نافرمانی کرتے رہے، تیرے حکموں کو توڑتے رہے، تیرے نبی کی سنتوں کو پامال کرتے رہے، دین اسلام کے احکام کو نظر انداز کرتے رہے. پروردگار عالم ہم اقراری مجرم ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، گناہوں کا اعتراف ہے. پروردگار عالم بے شک ہم گنہگار ہیں، لیکن تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے. پروردگار عالم ختم قرآن کا موقع ہے، رمضان المبارک کی طاق رات ہے. پروردگار عالم آپ نے دعا کرنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ کیا. پروردگار عالم جو تجھ سے مانگتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے، جو نہیں مانگتا تو اس سے ناراض ہوتا ہے. تیرے نبی نے حکم دیا کہ اگر چھوٹی سی چھوٹی ضرورت بھی ہو تو پہلے اپنے رب سے مانگو، اس کے بعد سبب تلاش کرو. پروردگار عالم ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے نبی پر ایمان رکھتے ہیں،
تیرے دین پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے قرآن و کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پروردگار عالم، ہمیں تیری باتوں پر، تیرے نبی کی باتوں پر یقین ہے۔ بے شک آپ دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ آپ نے مانگنے کا حکم دیا، قبول کرنے کا وعدہ فرمایا۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں اس مبارک موقع پر ہاتھ پھیلا کر کے اے اللہ تجھ سے مغفرت کی بھیک مانگتے۔ اے اللہ، تاک رات ہے، بہت ممکن ہے شب قدر ہو۔ پروردگار عالم، آج تجھ سے ہم مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ مانگنا تو نہیں آتا، مانگنے کا سلیقہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، جو دعائیں آپ قبول کرتے ہیں اے اللہ وہ دعائیں ہمیں عطا فرما دے۔ جن کیفیات کے ساتھ دعا مانگی جائے تو تیرے عرش تک پہنچتی ہے، قبولیت کے مقام تک پہنچتی ہے۔ اے اللہ، ہم گنہگاروں کو اے اللہ توبہ کرتے ہوئے وہ کیفیت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما دے، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ ماضی میں جتنی نافرمانی ہوئی، جتنی کوتاہیاں ہوئی، جتنے گناہ ہوئے، اے اللہ ہمیں ان تمام گناہوں کا اقرار و اعتراف ہے۔ اے اللہ، ہم تو بھول بھی چکے لیکن تجھے یاد ہے، نام اعمال میں لکھے ہوئے۔ پروردگار عالم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم آپ سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما دے۔ پروردگار عالم، ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، اپنی ضرورتوں کو، اپنے تقاضوں کو چھوڑ کر کے اے اللہ ہماری ضد پوری کرتے رہے، ہماری ضروریات پوری کرتے رہے، بھوکے رہ کر کے ہمیں کھلایا، پیاسے رہ کر کے ہمیں پلایا، ہماری بیماریوں میں رات رات بھر ہمیں سنبھالا۔ پروردگار عالم، ہم اپنے ماں باپ کی اس طرح خدمت نہیں کر سکے جو ان کا حق تھا۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ اے اللہ، انہیں برزخ کی زندگی میں راحت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم نکموں کی طرف سے، ہم نالائقوں کی طرف سے ہمارے ماں باپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے احسانات کا بہترین صلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے احسانات کا بہترین صلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ کو اپنے قرب خاص میں جگہ عطا فرما، اپنی خاص رحمت سے انہیں حصہ عطا فرما، انہیں کروٹ کروٹ چین اور نصیب عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ، قبر کی منزل ان کے لیے آسان فرما۔ پروردگار عالم، ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری طرف سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہماری طرف سے اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہوں اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔
اپنے رحمت خاصہ سے، اپنے خزانے سے اے اللہ اس کی تلافی فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، جن کے فیض سے اے اللہ، جن کی محنت اور توجہ سے اے اللہ ہم نے قرآن پاک حفظ کیا، اے اللہ تیرے دین کا علم حاصل کیا، اے اللہ تیری کتاب کو پڑھا، تیری کتاب کو سمجھا، تیری کتاب پر، تیرے دین پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ اے اللہ ہماری ان اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کا انہیں دونوں جہاں میں بہترین صلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم تیری جوار رحمت میں جا چکے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی محنتوں کا بہترین صلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار عالم جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں اے اللہ ان کی مصیبتوں کو ختم فرما، ان کے لیے راحتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم میں جو مقروض ہیں، امت میں جو مقروض ہیں، اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما۔ پروردگار عالم جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، اے اللہ جن کے بچے بچیاں بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ انہیں اچھا جوڑا عطا فرما، اچھا رشتہ عطا فرما، اچھے لوگ عطا فرما۔ پروردگار عالم ایسے بچے بچیوں کے رشتوں کو کرنا سرپرستوں کے لیے آسان فرما، ماں باپ کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے بچوں کی راحتوں کے فیصلے فرما، انہیں خوشگوار زندگی عطا فرما، انہیں شاد اور آباد رکھنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اے اللہ امت کی دستگیری فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں تیرے نام لیوا پریشان ہیں، اے اللہ اسلام دشمن طاقت ہے، اے اللہ تیرے دین کو اور تیرے دین کے ماننے والوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ پروردگار عالم دستگیری فرما، اے اللہ دستگیری فرما، مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، ظلم کرنے والوں کو ظلم سے روکنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ظالمین کے اسباب اور وسائل کو تہس نہس فرما، ان کی سازشوں کو ناکام فرما، ان کے معاونین کو ان سے دور فرما۔ اے اللہ انہیں یکا و تنہا فرما، اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روکنے کے فیصلے فرما، اے اللہ مظلومین کے لیے حالات سازگار فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں تیرے نام لیوا اے اللہ آج مصیبتوں سے دوچار ہیں، بڑی بڑی طاقتیں انہیں ختم کرنا چاہتی ہیں۔ پروردگار عالم اس کائنات میں تو پتہ بھی تیری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ آج ہم پر جو حالات ہیں یقیناً ہماری کوتاہیوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ پروردگار عالم آپ تو اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے، آپ تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان ہیں۔ پروردگار عالم ہم نے آپ کو ناراض کر دیا، اے اللہ تیرے در سے بہت دور چلے گئے، اے اللہ صراط مستقیم سے بھٹک گئے، اے اللہ ہمیں واپسی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں واپسی عطا فرما دے، اے اللہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین پر اپنے نبی کے طریقے پر جینے مرنا نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنے احکامات کی تابع داری عطا فرما۔
اے اللہ تیری مرضیات پر چلنا مقدر فرما۔ پروردگار عالم بہت دور چلے گئے ہیں، اے اللہ تجھ کو ناراض کر کے آج ہم نے اپنی دنیا خراب کر لی ہے۔ پروردگار عالم ہم واپسی چاہتے ہیں، اے اللہ ہماری پیشانیاں، ہمارے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ جس طرف چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ ہدایت عطا فرما دے، کامل ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ دین و شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما، توکل کا سرمایہ عطا فرما، قناعت کی نعمت عطا فرما، آنکھوں کو حیا عطا فرما، زبان کو سچائی عطا فرما، ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما، ہاتھوں کو سخاوت عطا فرما۔ اے اللہ پیروں کو تیرے دین کے لیے اور ہدایت کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم سجدوں کا سرور عطا فرما، تلاوت کا ذوق عطا فرما۔ پروردگار عالم نمازوں میں اور عبادتوں میں حلاوت اور مٹھاس عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری پیشانیاں تیری بارگاہ میں جھکتی ہیں، اے اللہ غیروں کے آگے جھکنے سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری ساری ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما۔ پروردگار عالم پوری دنیا میں مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج ہمارے اس ملک میں اے اللہ فرقہ پرست طاقت ہے، اے اللہ مسجدوں کو اور مدرسوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم کرنے والی ذات آپ کی ہے۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے مساجد کی حفاظت فرما، حفاظت کے اسباب اور وسائل پیدا فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مدارس کو بافیض بنا۔ اے اللہ مدارس میں مساجد میں ایسے اعمال جس سے حالات بگڑے، اے اللہ اس سے ہماری اور پوری ملت کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم خانقاہوں کی حفاظت فرما، اوقاف کی حفاظت فرما، قبرستانوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم پوری دنیا میں جہاں کہیں اہل ایمان بستے ہیں، اے اللہ ان کی جان کی، مال کی، دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم آج یہ قبولیت کا موقع اور طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ پروردگار عالم اس آس اور امید میں اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، دامن پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مرادیں پوری فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری مرادیں پوری فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اتنا بڑا مجمع اے اللہ دعا کے لیے آج اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں۔ پروردگار عالم اپنا دامن پھیلا کر کے، اپنا آنچل پھیلا کر کے اے اللہ تجھ سے رحمت کی بھیک مانگتی۔ پروردگار عالم کسی گنہگار اور کسی مجرم کے گھر کی خواتین اگر معافی تلافی کے لیے کسی کے در پہ چلی جاتی ہیں تو پروردگار عالم وہ بھی ان کے آنے کی لاج رکھ لیتا ہے، پروردگار عالم ان کی معافی کو قبول کر لیتا ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں ہمارے ساتھ اس موقع پر دعا میں شریک ہیں، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے، ان کی شرکت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کے آنے کی لاج رکھ لے، اے اللہ ان کے آنے کی لاج رکھ لے، ان کے پھیلے ہوئے دامن کو مرادوں سے بھر دے۔ پروردگار عالم دور دور سے آئی ہوئی ہیں، پروردگار عالم سب کو دعا کی قبولیت کا یقین ہے، پروردگار عالم سب کی حاضری قبول فرما لے۔
اے اللہ دعا میں شرکت کے لیے لوگ سحر سے اور فجر کی نماز سے جگہ سنبھال کر کے بیٹھے۔ پروردگار عالم سب کی ضرورتیں ہیں، سب کی حاجتیں ہیں، سبھی پریشان ہیں۔ پروردگار عالم سب کی دعاؤں، سب کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ معتکفین 10 دن ہو گئے اے اللہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم تیرے گھر پر دھرنا دے کے بیٹھے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ان کے اوقات میں برکت عطا فرما، ان کی جانوں میں برکت عطا فرما، ان کے مالوں میں برکت عطا فرما، عزت و آبرو میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے در پر اے اللہ ٹک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو جانتا ہے تجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم ان معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم ان معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے نبی نے اے اللہ بشارت دی ہے کہ اگر کوئی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو آپ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقیں حائل کر دیتے ہیں جن کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی سے زیادہ ہے۔ پروردگار عالم ان معتکفین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم آئندہ بھی اس عبادت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما، ہماری آنے والی نسلوں کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا، تیری بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، رفع درجات کا ذریعہ بنا۔ ہماری اولادوں کی عافیت کے ساتھ تربیت فرما۔ اے اللہ کفر سے، شرک سے، بدعت و خرافات سے اے اللہ تیری نافرمانی سے حفاظت فرما۔ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما، ہماری نسلوں کو ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کا کمال عطا فرما۔ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اے اللہ اپنی کتاب کا حافظ بنا، اپنے علوم کا عالم بنا، اپنے دین کا داعی بنا۔ اے اللہ اپنے دین کا مبلغ بنا، اپنے دین کا خادم بنا۔ پروردگار عالم قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے وجاہت عطا فرما۔ اے اللہ وجاہت عطا فرما۔ اے اللہ سماجی عزت اور وقار عطا فرما۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کو کفر سے، شرک سے، بدعات اور خرافات سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم پوری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں اہل ایمان بستے ہیں اے اللہ ان کی دستگیری فرما۔ اے اللہ انہیں ہدایت کاملہ عطا فرما، اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا۔ پوری دنیا میں اہل ایمان کو کامیابی عطا فرما، عزت و سرفرازی عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں اے اللہ امن و امان خراب ہو گیا ہے اے اللہ وہاں پر امن و امان کی فضا قائم فرما، مظلومین کی دستگیری فرما، ظالمین کو خائب و خاسر فرما، ناکام و نامراد فرما، ان کے حوصلوں کو پست فرما، ان کے وسائل و اسباب کو اے اللہ نیست و نابود فرما۔ اے اللہ انہیں یکا و تنہا فرما۔ پروردگار عالم پوری دنیا میں امن و امان کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین میں حاضری دینے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ حج عمرے کے ارادے سے پہنچتے ہیں اے اللہ ان کی کامل مدد فرما، ان کو
ان کی حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ان کی حفاظت کے اسباب اور وسائل پیدا فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی خدمت کرنے والوں کو اے اللہ دین و دنیا میں اے اللہ آخرت میں عزت و سرفرازی عطا فرما۔ اے اللہ نہ جانے کتنے تیرے بندے آج تیرے گھر پر اور تیرے محبوب کے در پر کھڑے ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو تیرے کعبے کا غلاف پکڑے ہوں گے، ملتزم پر لپٹ کر کے اور رکن یمانی اور حجر اسود کے سامنے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ وہ خوش نصیب ہے۔ پروردگار عالم ان کی حاضری کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ وہاں رہنے والوں کو چین و اطمینان عطا فرما، جان و مال کی حفاظت اور عزت و آبرو کے اسباب عطا فرما۔ پروردگار عالم انہیں یکسوئی کے ساتھ وہاں رہنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے محبوب نبی کے دربار پر حاضری دینے والوں کی حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار عالم حرمین شریفین میں اے اللہ جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے وہاں کی حاضری قبول فرما، ان کے لیے اہل و عیال میں بسہولت بعافیت واپسی مقدر فرما، ہر قسم کی راحتیں عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کی راحتیں عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کتنے ساتھی اے اللہ تیری جوار رحمت میں جا چکے، پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے کبھی ہمارے لیے دعا کی، خیر خواہی کے دو بول بولے، جنہوں نے کبھی ہماری مدد کی، مصیبت میں ہمارا ساتھ دیا، پروردگار عالم ضرورت کے موقع پر پروردگار عالم ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہے، پروردگار عالم ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنی نسبت اور اپنی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، مقروض ہونے سے ان کی حفاظت فرما، بیماریوں سے صحت اور شفا عطا فرما۔ پروردگار عالم دنیا اور آخرت کی حاجتیں اور ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، تیری رحمت کے بغیر تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، پروردگار عالم ہماری دستگیری فرما۔ اے اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، اے اللہ جن حفاظ کرام نے اے اللہ تراویح کی نماز میں قرآن کریم پڑھا ہے، قرآن کریم سنایا ہے، اور جن لوگوں نے ان کے پیچھے کھڑے رہ کر کے اے اللہ ان کی اقتداء میں رہ کر کے قرآن کریم سنا ہے، اے اللہ اس نیکی کو ہم سے قبول فرما لے، حفاظ کرام کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کی جان میں، مال میں، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم ایک ایک لفظ پر، ایک ایک حرف پر اے اللہ آپ کی طرف سے نعمتوں نیکیوں کا وعدہ ہے، اے اللہ وہ سارے وعدے حفاظ کرام کے حق میں اور ان کی اقتداء میں تراویح پڑھنے والے مصلیان کرام کے حق میں پورے فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا، آخرت بھی بنا، آزمائشوں سے، امتحانات سے ہماری حفاظت فرما، گمراہیوں سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں عافیت کے ساتھ برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا کی ہیں ان نعمتوں پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اے اللہ نعمتوں کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما، نعمتوں میں برکت اور اضافہ فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا ہے اپنی حاجت اور ضرورت سمجھ کر کے مانگا ہے، اے اللہ جو نہ مانگ سکے
مانگنا چاہیے تھا، اے اللہ وہ ہمیں بے مانگے عطا کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما، ہمارے شہر پر خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے شہر کے اندر امن و امان عطا فرما، جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کا تحفظ عطا فرما۔ اے اللہ شہر والوں کی ساری ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ پروردگار عالم محتاجوں کی دستگیری فرما، بیواؤں اور یتیموں کی داد رسی فرما۔ جو تنظیمیں اور جماعتیں اے اللہ تیرے بندوں کی راحتوں کا کام کرتی ہیں، اے اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرما۔ پروردگار عالم اخلاص کے ساتھ اے اللہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم علماء کی، حفاظ کی، اے اللہ ائمہ کرام کی، معزنین کی، اے اللہ تیرے دین کی خدمت کرنے، خدمت گاروں کی، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کی مدد فرما، نصرت فرما، مغفرت فرما۔ اے اللہ جس مسجد میں اور محراب میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ جس شخص نے اس مسجد کے لیے زمین وقف کی تھی اور جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر کی، اے اللہ اس کے انتظام و انصرام سے جڑے رہے، اس کے منبر و محراب کو آباد کرتے رہے۔ اے اللہ تیرے گھر کی صفائی اور تیرے گھر کے انتظامات کے لیے دن رات ایک کرتے رہے۔ پروردگار عالم سب کی خدمت کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس کو مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مسجد کے خادمین اور معزنین کی مدد فرما، نصرت فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کی اعانت فرما، ان کی جان مال عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے جنہوں نے ہم سے کہا لکھا، پروردگار عالم سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کو داخل فرما، ہماری نسلوں میں، ہماری اولادوں میں دین کو داخل فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت کا کمال عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما۔ پروردگار عالم امت کی ماؤں اور بہنوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، پروردگار عالم ان کے کام بڑھ جاتے ہیں، پروردگار عالم رات دن گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں، پکاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پروردگار عالم رات دن محنت کرتے ہیں۔ اے اللہ انہیں بہترین صلہ عطا فرما، اے اللہ انہیں خوشگوار زندگی عطا فرما، راحتوں والی زندگی عطا فرما، گھر کا چین و سکون عطا فرما، اولاد کی راحت عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ انہیں فرما بردار بنا، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ امت کی مائیں اور بہنیں اگر شوہر سے پریشان ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اولاد سے پریشان ہیں تو اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما، پڑوسیوں سے پریشان ہو، رشتہ داروں سے پریشان ہو تو اے اللہ ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ان کی خدمت کا انہیں بہترین صلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری طرف سے ہمارے ماں باپ کو، اے اللہ ہمارے اساتذہ کرام کو، اے اللہ دین کے دعات اور مبلغین کو، تابعین، تبع تابعین، صحابہ کرام، علماء، مفسرین، محققین، انبیاء کرام علیہم السلام کو، ازواج مطہرات کو، آل نبی کو، پروردگار عالم سادات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ پروردگار عالم انہیں عزت اور رفعت عطا فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے جو اپنی ضرورت سمجھی ہم نے مانگا، مانگنا نہیں آتا، آپ نے
مانگنے کا حکم دیا۔ پروردگار عالم آج تیری بارگاہ میں مانگنے کے لیے ہاتھ پسار کر کے بیٹھے ہیں۔ پروردگار عالم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا، اپنے فضل و کرم سے اپنے کریم ہونے کے طفیل عطا فرما دے۔ پروردگار عالم ساری زندگی ایمان و اسلام پر جینے کی توفیق عطا فرما، ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما، قبر کی منزل کو آسان فرما، قبر کے سوال و جواب کو آسان فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا، میدان محشر میں دستگیری فرما، پل صراط سے گزرنا آسان فرما، میدان محشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا۔ اے اللہ میدان محشر میں اپنے محبوب نبی کی زیارت و شفاعت عطا فرما، آپ کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ تیرے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ پروردگار عالم پلے میں کوئی نیکی نہیں ہے، پروردگار عالم کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر کے اے اللہ تجھ سے جنت مانگے۔ پروردگار عالم تیری رحمت کا آسرا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ پروردگار عالم تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ اے اللہ تو نے انسان بنایا، اے اللہ ایمان کی دولت دی، اپنے آخری نبی کا امتی بنایا، قرآن کریم جیسی نعمت اور کتاب عطا کی، اسلام جیسا دین عطا کیا۔ پروردگار عالم ہم سے قدر نہیں ہو سکی، اے اللہ ہم ناقدروں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی عطا فرما دے۔ اے اللہ ان نعمتوں کے ملنے پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اے اللہ تا دم آخری ایمان اور اسلام کی دولت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ جس طرح تو نے آج دیا ہے، اے اللہ آخری سانس تک اس نعمت کو باقی رکھنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرما، جنت میں اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما، جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما، جنت میں اپنی رضا عطا فرما۔ پروردگار عالم بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما، آئندہ اپنی نافرمانیوں سے گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما۔ پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تیرے نیک بندوں نے اے اللہ خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہم بھی آپ سے وہی سب کچھ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں وہ سب کچھ عطا کرنے کے فیصلے فرما۔ تیرے نیک اور مقبول بندوں کی دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حرمین شریفین کے ساتھ اے اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نمازیوں کے ذریعے قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار کے ذریعے اے اللہ اسے آباد رکھنے کے فیصلے فرما۔ جن یہودی غاصبین اور ظالمین نے اے اللہ اس پر قبضہ کر رکھا ہے، اے اللہ اپنے قبلہ اول کو ان سے آزاد کرانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ امت کو اسباب وسائل عطا فرما، عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے لوگ آج ستائے ہوئے ہیں، اے اللہ غزہ ہو، فلسطین ہو، پروردگار عالم ایران میں معصوم بچیوں کو شہید کر دیا گیا، وہ تو معصوم تھی، ان کا کیا گناہ تھا۔ پروردگار عالم
ایسے تمام مظلومین کی داد رسی فرما۔ اے اللہ انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما، انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، ان کی شہادتوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کی قربانیوں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔